علیہ السلام کو پرسہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دیکھے نہ دیکھے وقت کا امام ضرور دے گا اور یہ عشق ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ موسم کا محتاج امام حسین کا ذکر نہیں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر موسم کا محتاج تب ہوتا اگر ہمارا رہبر موسمی ہوتا. دو چار جملے ذکر حسین پہ ایسے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دلوں میں حدت پہنچے اور وہ حدت وہ حرارت آپ کے جسموں کو محسوس ہو. ہمیشہ جب عشق کسی چیز پہ غالب آ جاتا ہے تو وہ چیز اپنا اثر نہیں دکھاتی. جیسا کہ کوئی انسان اگر بیمار ہو اور اسے اچانک یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت آ گئی اسے بیماری بھول جاتی ہے کیونکہ وہ سوچ اس کی سوچ پہ غالب آ جاتی ہے. جب جناب یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تکلیف ہو رہی تھی لیکن حسن یوسف تکلیف پہ غالب آ گئی. یہ کلیہ اور قانون ہے جب کوئی چیز دوسری چیز پہ غالب آ جائے تو اپنا چیز اثر کھو دیتی ہے. لہٰذا اس موسم کی شدت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے پاس ایک ہی نسخہ ہے کہ بلائے علی کی گرمی کے ساتھ اپنے جسموں کو ایسی حرارت کیونکہ جب یہ بدنوں میں حرارت آتی ہے تو یہ جہنم کی دوزخ سے بچا لیتی ہے. میرا حسین کل بھی فاتح تھا, حسین آج بھی فاتح ہے, حسین ہمیشہ فاتح رہے. یزید کل بھی مفتوح تھا, یزید آج بھی مفتوح ہے, یزید ہمیشہ مفتوح رہے گا. حسین عقل انسانی پہ کل بھی غالب تھا, آج بھی غالب ہے, ہمیشہ غالب رہے گا. میرا حسین کل بھی جیتا ہوا تھا, حسین آج بھی جیتا ہوا ہے اور حسین ہمیشہ ہی جیتا رہے گا. اور اگلا قانون اور اگلا جملہ میں آپ ماتمیوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یزید جیسے لاکھوں پہلے بھی آئے, اب بھی ہیں اور آتے رہیں گے. حسین کل بھی ایک تھا, حسین آج بھی ایک ہے, حسین ہمیشہ ہی ایک رہے گا. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ یزید ہزاروں آ گئے, حسین ایک کیوں ہے؟ کیونکہ یزید کی ماں جیسی فاسقہ ماں کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی. حسین کی زہرا کل بھی ایک ہے, آج بھی ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گی. پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر. چاہے زمانہ کسی پیر کے نام پہ اتنے لوگ اس موسم میں اکٹھے کر کے دکھائے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر. کسی بڑے سے بڑے سخی کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے لنگر خانے. بڑے سے بڑا کریم ہو کسی کی اتنی سبیلیں نہیں حسین کی سبیلیں. آپ خاموش رہیں یا بول پڑیں, اگلا جملہ گواہی کے لیے. پوری کائنات میں کسی امیر کے اتنے گھر نہیں. بڑے سے بڑے امیر کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر. جہاں حسین کے ماننے والوں کا اپنا گھر نہ بھی ہو, حسین کا گھر وہاں بھی ہوتا ہے. آپ میری بول کے گواہی دیں. جہاں اپنا گھر نہ ہو وہاں بھی حسین کا گھر ہوتا ہے. اور یہ زندہ معجزہ ہے حسینیت کا کہ پوری کائنات میں یزید اپنا تخت تاج لشکر لے کے حسین کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ 9 لاکھ حسین کے 72 مٹا دیں گے اور اگلی صدی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رسول کا بیٹا کس جنگل میں مارا گیا تھا. یوں وفاقیت بخشی ہے حسین نے اپنے ذکر کو, یوں معجزہ بخشا ہے حسین نے اپنے ذکر کو, یوں آفاقیت بخش گیا ہے رسول کا بیٹا حسین کہ پوری کائنات میں یہ زندہ معجزہ ہے. حسین ابن علی کا یزید کے پاس تخت تھا, یزید کے پاس لشکر تھا, یزید کے پاس تاج تھا. حسین ایسے جیت کے گیا ہے کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے.
तो है साहब। माशाल्लाह पूरी कायनात में इतने लोग, इसका मतलब है कि हुकूमतों के साथ इंसानियत को नहीं खरीदा जा सकता। एक लफ्ज हदिया करूंगा और मुझे तवक्को है कि मेरा मजमा उस लफ्ज की कीमत अदा करे, तवज्जो की सूरत में कीमत अदा करे। यजीद जिस्मों का हुक्मरान था, हुसैन ज़हनों का मौजज़ा है हुसैन इब्ने अली का कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। आज जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी हुसैन को मानता है। आप परेशान हो गए, मैं तारीफ कर देता हूँ, अल्लाह को नहीं मानते। सिखों का सरदार है, नाम गुरु नानक है। वजीफा ये था, चांद मुहर्रम का तुलू होता धूप में आ जाता था। एक मुरीद ने कहा, सरदार जी अमल समझ में नहीं आए, 10 दिनों में धूप में क्यों बैठे, ठंडा पानी क्यों नहीं पीते? उसने कहा तुझे पता ये दिन किसके हैं? उसने कहा ये दिन है मुसलमानों के नबी की बेटी के बेटे के। गुरु नानक ने कहने लगा मैं उस हुसैन की मोहब्बत में बैठा। मुरीद ने कहा सरदार जी हम नबी का कलमा नहीं पढ़ते, फिर उसके बेटे का गम क्यों मनाते? सर उठा के गुरु नानक ने आंखों में आंखें डाल के कहा तूने इंसाफ नहीं किया, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का मौसम है, हुसैन इंसानियत का मौसम है। सरदार जी आप मुझे वो चीज बताएं जो एहसान हुसैन ने किया हो, मैं भी आपके साथ धूप में बैठा। उसने कहा अगर मैं एहसान बताऊं तो हुसैन से मोहब्बत करेगा? क्यों ना करूंगा, अगर वो मोहसन है तो मोहब्बत तो करनी चाहिए। गुरु नानक का कितना खूबसूरत जुमला। उसने कहा फिर मैं हुक्म देता हूँ, घर जा और अपनी बहन के साथ शादी कर। तड़प के कदमों में गिर के कहने का सरदार जी ये हुक्म क्या दे रहे हैं? उसका रहबर मान रहा है, मुझे हादी मान रहा है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? उसने कहा ये बात इसलिए नहीं मान सकता कि इस बात की ज़मीर इजाजत है। उसने कहा ज़मीर इजाजत देता। गुरु नानक ने सर उठा के कहा इस ज़मीर का नाम हुसैन। हर बाज़मीर मकरूज है हुसैन इब्ने। क्या बात। जिसके पास ज़मीर जैसी दौलत है उसने कर्जा देना है हुसैन इब्ने। अब सवाल ये पैदा होता है फिर ये जिक्र बंद कमरों में क्यों नहीं हुआ, ये सड़कों और चौराहों पे क्यों आ? ये इमाम हुसैन की फतह की अलामत है। अगर रसूल हुसैन को कांधों पे बिठा के हवेली में ही रहते, थोड़ा बोलने के तो जिसे अगर रसूल हुसैन को कांधों पे उठा सिर्फ अपनी हवेली के अंदर हम भी हुसैन का जिक्र इमाम बारगाहों में भी रसूल का कांधों पे बिठा के मदीने की गलियों में कभी दाएं हुसैन ये मेरा हुसैन है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। सहाबा कहते थे ये कुलिया समझ में नहीं आ रहा, ये हदीस समझ में नहीं आ रही। नवासा तो नाने से हो सकता है, ये नाना नवासे से कैसे हो सकता है? सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह फरमाइए तो सही, नवासा तो नाने से होता है, ये नाना नवासे से कैसे होता है? रसूल ने कहा मैं मुस्तकबिल के हालात जानता हूँ। 61
ہجری تک 61 ہجری حسین محمد سے رہے گا 61 ہجری سے لے کے قیامت تک محمد حسین ایک مرتبہ رسول سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اتنے نام ہیں آپ کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نام سے بلائیں تو زیادہ خوشی ہو آپ کو مزمل کہہ کے بلائیں مدثر کہہ کے بلائیں رسول اللہ کہہ کے بلائیں حبیب اللہ کہہ کے بلائیں آپ کو کس نام سے پکاریں جو ذہنی اور عقلی طور پہ متوجہ ہے رسول نے کہا مجھے محبت ہوتی ہے اس صحابی سے جو مجھے جد الحسن والحسین الاول کا چاند طلوع ہو چکا جو رسول کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو صرف رسول کی ظاہری سنتوں پہ عمل نہ کرو حقیقی سنتوں پہ عمل کرو حسین سے پیار کرنا سنت ہے تیرے نبی کی بڑا مشہور واقعہ ہے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اہل سنت کی عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص رسول کے دور میں ایک صحابی رسول کے پاس اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف چاہتا ہوں میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا شہر سے میرے جانے کے بعد میرے گھر میں میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہماری گھر میں لڑائی ہے کہیں میری زوجہ نے خیانت تو نہیں کی رسول نے بلایا گود میں بچہ لے کے ماں دربار رسالت میں آ گئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے تیری عزت کی قسمیں دی ہیں یہ پھر بھی نہیں مان رہا ذرا سمجھیے گا وہ دور کون سا جس دور میں کوئی لیب لیبارٹری نہیں تھی رسالت ماں مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بچہ کہاں ہے ماں نے کہا میری گود میں فرمایا سلمان میرا بچہ کہاں ہے یا رسول اللہ سیدہ کی گود میں حجرے میں جاؤ میری بیٹی سے کو چند لمحوں کے لیے حسین کو مسجد میں بھیجا بچپن کے حسین ننے ننے قدم چلاتے ہوئے مسجد کی پہلی صف میں آئے یا بچے نے ماں کی گود سے حسین کا چہرہ بچہ ماں کی گود میں تڑپا اور حسین کے قدموں میں آ گیا جلدی سے اٹھا کے ماں کی گود میں رکھا باپ کی طرف چہرے پہ جلال لا کے کہا آج کے بعد یہ بات نہ کرنا حلالی ہے ہوتا حسین کا احترام ہے مرداباد